جو علماء ہیں یا جو آپ کی قیادت ہے وہ کیا موسیقی اور میوزک کو مطلق حرام سمجھتی ہے؟ موږ په دې کې خو چوکاټ د علماو د نظر خبره نه ده، دا د اسلام د اصولو خبره ده او د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه د مذهب خبره. څه مذهب کې فیصله شوی مجتهدین اوس موږ مجتهدین نه یو نوې اجتهاد وکړو. وہ آپ امام حنیفہ کی رائے لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے پھر المصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے 1500 حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں، 20% آف صحیح مسلم. انہوں نے المصنف ابن ابی شیبہ کا آخری چیپٹر ہی باندھا ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. یہ چیپٹر رد ہے امام حنیفہ کے ان مسائل پر جس میں انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے. گاڑا قسم کا چیپٹر ہے اور چھاپیا دیوبندی نے ہوا ہے. اور وہ جو پیٹ کا مروڑ تھا مرزے کے اس کو باہر نکالا. کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کے اتحادی مسائل کی بات کرتے ہیں آپ. امام ابو حنیفہ کے خلاف تو جو امام بخاری مسلم کے استاذ ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے تو امام ابو حنیفہ کے خلاف ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. یہ سمجھنے کے ایک لوگوں کو پہ دونس ڈالنے کے لیے حوالہ دے دیا امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری کا، کہ انہوں نے جناب امام ابو حنیفہ کے خلاف ایک رسالہ لکھا ہے یا ایک باب لکھا ہے. تو مرزا صاحب وہ صرف امام ابو حنیفہ کے خلاف نہیں لکھا، امام مالک رحمۃ اللہ کے خلاف بھی لکھے گی کتابیں، امام شافعی کے خلاف بھی کتابیں لکھی گئیں، امام بخاری رحمۃ اللہ کے خلاف خود ان کے جو شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا لیں، روایت نمبر 92 92 نمبر روایت میں تو امام مسلم نے امام بخاری کے خلاف جو جملے لکھے ہیں وہ آپ ذرا پڑھ کے سنائیں لوگوں کو. حدیث کی توہین کرنے والا اور محدثین کے اجماع کا انکار کرنے والے یہ سارے لفظ لکھے ہیں. تو اب امام بخاری کو کیا کہیں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کے خود اپنے استاذ محمد بن یحییٰ زہیلی نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو ان کے در سے نکال دیا. امام بخاری کو کیا کہیں گے؟ امام مسلم نے امام بخاری سے حدیثیں لینی چھوڑ دی اور ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کے خلاف جو نا وہ اتنی سخت سٹیٹمنٹ دیا صحیح مسلم کے مقدمہ روایت نمبر 92 میں. اب کیا کہیں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کے خلاف ان کے اپنے جو ساتھی ہیں، یہ کتاب الجرح والتعدیل، یہ جرح و تعدیل کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں سے جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 259 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کے ساتھی ہیں ابو زرہ اور ابو حاتم، وہ دونوں نے امام بخاری سے حدیثیں سننی چھوڑ دی تھی. ثم ترک حدیثہ عندما کتب الیہما محمد بن یحییٰ النیسابوری انہ عذر عندهم ان لفظہ بالقرآن مخلوق. وہ کہتے تھے کہ امام بخاری معتزلی ہو گئے ہیں، انہوں نے جو نا وہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں ساتھیو، یہ دیکھیں جامع بیان العلم و فضلہ، حافظ ابن عبد البر اندلسی اپنی کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ 240 اور 41 پہ لکھتے ہیں، 240 پہ لکھتے ہیں کہ امام لیث بن سعد بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں احصیت علی مالک ابن انس 70 مسئلۃ، کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ جو کہ امام و دار الہجرہ مجتہد مطلق امام ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان کے 70 ایسے مسائل لکھے ہیں کہ کلھا مخالفۃ لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70 کے 70 مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں. اور مما قال فیہا برائیہ، کہ جن کو امام مالک نے اپنی رائے سے بیان کیا ہے. وَلَقَدْ قَتَبْتُ إِلَيْهِ أَعِذُهُ بِذَلِكَ، میں نے امام مالک کو لکھا تھا اور ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ کے یہ 70 مسائل جو ہیں وہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہیں. اور اس جو خط ہے نا جو انہوں نے لکھا تھا، یہ تاریخ یحییٰ ابن معین کے آخر میں وہ خط جو ہے وہ مذکور ہے جو امام لیث بن سعد نے امام مالک رحمۃ اللہ کو لکھا. اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ نے اس خط کا جواب دیا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے مسائل سنت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ سنت کو اخذ کرنے کا میرا اپنا منہج ہے. میرا منہج یہ ہے کہ میں اہل مدینہ کے عمل کو دیکھتا ہوں، میرے پاس قرآن اور حدیث کے یہ دلائل موجود ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر میں اہل مدینہ کے عمل کو دیکھتا ہوں، جو روایت جو حدیث اہل مدینہ کے عمل کے موافق اور مطابق ہوتی ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں. تو یہ میرا راجع کرا دینے کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، لہذا میرے یہ مسائل سنت کے خلاف نہیں ہیں. اچھا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن عبد البر لکھتے ہیں قال ابو عمر لیس احد من علماء الامت یثبت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن عبد البر کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمانوں کا امام ہو اور اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ثابت ہو ثم یردہ
دون ادعاء نسخ ذالک، اور پھر وہ اس حدیث کو رد کر دے بغیر نسخ کا دعویٰ کیے، یعنی وہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ منسوخ ہے، منسوخ کہے بغیر اس کو رد کر دے، بِأَثْرٍ مِثْلِهِ، ایسے اثر کے ساتھ جو اس کی مثل ہو، یعنی ایک طرف اثر موجود ہے کہ کام کیا حضور نے، اور دوسری طرف اثر موجود ہے کہ حضور نے یہ کام چھوڑ دیا یا ترک کر دیا، تو اب اس طرح کی دلیل یہ بغیر وہ چھوڑ دے یہ نہیں ہو سکتا، اور بِإِجْمَاعٍ، یا اس کے خلاف اجماع واقع ہو جائے پھر چھوڑے گا، اور طعن فی سندہ، یا کہتے ہیں کہ اس اثر یا اس حدیث میں وہ امام مجتہد طعن کرے گا، وہ اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، جس طرح صحیح بخاری کی بعض روایات وہ ہیں جو امام مسلم رحمۃ اللہ کے اصولوں پر نہیں اترتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک صحیح مسلم کی ایسی حدیث ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے امام بخاری کے اصولوں کے مطابق، اور کئی ایسے محدثین ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ان کے نزدیک جو نا وہ کئی ایسی ہیں وہ جو حدیث صحیح نہیں ہے، تو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ لیٹ سے نوابیوں کو دیکھ لیں کہ بعض حدیث وہ ہیں جن کو البانی نے صحیح کہا ہے، زبیر رضی آ کے ان کو ضعیف کہہ رہا ہے، البانی ان کو ضعیف کہہ رہا ہے، اور زبیر رضی اس کو آ کے صحیح کہہ رہا ہے، ان کا آپس میں یعنی 15ویں صدی میں ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا، تو یہ ساری چیزیں ان کا جو ہے نا وہ اختلاف محدثین کے ہاں موجود رہا۔ جب حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف آ جاتا ہے اور جو مجتہد ہے وہ اپنے اصولوں اور اپنے ضابطوں کے مطابق بات کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اختلاف پھر اس میں آ جائے گا، اس کے مسائل کا استنباط اور استخراج کرنے میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ اچھا، امام ابن عبد البر لکھتے ہیں وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَّخَذَ إِمَامًا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امت کا امام ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، اگر وہ ایسے کرے گا اس کی تو عدالت ساقط ہو جائے گی، چاہے جائے کہ اس کو امام بنایا جائے، وَلَازِمَهُ اسْمُ الْفِسْقِ، اور اس پر تو فاسق کا اطلاق ہوگا جو سنت رسول کو بلا وجہ چھوڑتا ہے، وَلَقَدْ آفَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اللہ رب العزت جل شانہ ان کو اس سے عافیت عطا فرمائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اختلاف آئمہ محدثین کا آپس میں، اور ایک بہت بڑی میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں محدثین کے اختلاف کی، جس طرح یہ کہتا ہے کہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اس پر ایک رد لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا، کتاب الرد علی ابی حنیفہ، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ کے خلاف نہیں، امام شافعی کے خلاف کتاب لکھی گئی، امام مالک رحمۃ اللہ کے خلاف لیث بن سعد امام جو بہت بڑے امام ہیں انہوں نے پوری جو نا وہ ایک فہرست جاری کر دی کہ یہ 70 مسائل آپ کے سنت رسول کے خلاف ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلی جو مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے امام عبد الرحمن ابن ابی ذئب المتوفی 158 یا 159 ہجری، جن کی کتب ستہ میں تقریباً 450 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی ذئب یہ وہ امام ہیں جنہوں نے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف قتل کا فتویٰ دے دیا اس بنیاد پر کہ یہ سنت کے مخالف ہیں، اور اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ اس کا حوالہ دیکھ لیں، یہ سیر اعلام نبلا ہے حافظ ذہبی کی، اور یہ کتاب ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کتاب العلل و معرفت الرجال، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 539 پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن ابی ذئب نے کہا کہ یستتابو، کہ امام مالک سے توبہ کروائی جائے، فَإِن تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، اگر توبہ نہ کرے تو ان کی گردن اڑا دی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، صحیح بخاری مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہے، انہوں نے اس سنت اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اپنے زوم میں یہ سمجھے تھے عبد الرحمن ابن ابی ذئب کے امام مالک سنت کی مخالفت میں جا رہے ہیں، سنت کا خلاف کر رہے ہیں، حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، تو کہا کہ ان سے توبہ کرواؤ ورنہ ضربت عنقہ، گردن اڑا دی جائے۔ یہ گردن اڑا دی جانا یہ فتویٰ زیادہ سخت ہے یا صرف رد پر کوئی رسالہ لکھ دینا یہ فتویٰ سخت ہے؟ امام ابو حنیفہ کے خلاف اگر ابو بکر ابن ابی شیبہ نے رسالہ لکھا ہے یا باب لکھا ہے تو امام مالک کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا ہے، بخاری مسلم کے راوی ہیں یہ عبد الرحمن ابن ابی ذئب، بلکہ کتب ستہ میں تقریباً 450 حدیث ان کی موجود ہیں۔ اچھا، جب یہ فتویٰ دیا گیا تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ذہبی لکھتے ہیں کہ لما قال هذا الكلام القبیح فی حق کے امام عظیم، جب عبد الرحمن ابن ابی ذئب نے یہ کبھی کلام امام برحق جو کہ امت کے عظیم امام ان کے حق میں کہا، کہتے ہیں فمالک انما لم یعمل بظاہر الحدیث،
امام مالک نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کیا. کیوں؟